اللہ الرحمن الرحیم والجد الصحیح کلابی اللہ فی اربع مسائل وسنذکرها فی مواضعها ان شاء اللہ تعالی ویسقط الجد بالاب لان الاب اصل فی قرابۃ الجد الى المیت والجد الصحیح هو الذی لا تدخل فی نسبته الى المیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی مصنف رحمہ اللہ نے بتایا تھا کہ جو ان حصوں کو 6 حصوں کو جو قرآن پاک کے اندر 6 حصے بیان کیے گئے ہیں، ان حصوں کو حاصل کرنے والے جو حضرات ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ ان کی تعداد 12 ہے۔ تو 12 میں سے جو تھے وہ 4 مرد تھے اور 8 عورتیں تھیں۔ تو 4 مردوں میں سے جو باپ ہے اس کی 3 حالتیں تھیں جی، باپ کی 3 حالتیں تھیں، وہ تینوں بیان ہو چکی ہیں، وہ تینوں بیان ہو چکی ہیں۔ تو جو عبارت آپ نے پڑھی ہے اس کے اندر جو ہے وہ جد صحیح جو ہے اس کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، جد صحیح کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے کل کے سبق کے اندر جد صحیح کی تعریف پڑھ لی تھی، کل کے سبق کے اندر جد صحیح کی تعریف پڑھ لی تھی، جد صحیح کی تعریف پڑھ لی تھی کہ جد صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے۔ جد صحیح اس جد کو کہتے ہیں کہ جب اس کی میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے۔ جیسے دادا ہے، پردادا ہے، کیا جی؟ دادا اور پردادا ہے، دادا پردادا جو ہے اوپر تک کہ جب ان کی نسبت جو ہے وہ میت کی طرف کرتے ہیں تو درمیان میں عورت کا واسطہ نہیں آتا ہے، درمیان میں عورت کا واسطہ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کس کا واسطہ آتا ہے؟ باپ کا واسطہ آتا ہے۔ کس کا آتا ہے؟ باپ کا واسطہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا دادا پردادا لکڑ دادا اوپر تک جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ جد صحیح ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو جد صحیح ہے، جو جد صحیح ہے وہ کس کی طرح ہے؟ وہ باپ کی طرح ہے، وہ باپ کی طرح ہے، وہ باپ کی طرح ہے۔ البتہ 4 مسائل ایسے ہیں کہ جس کے اندر جو جد صحیح ہے وہ باپ کی طرح نہیں ہے، 4 مسائل ایسے ہیں ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا ہے کہ جو جد صحیح ہے، جو جد صحیح ہے وہ باپ کی موجودگی میں ساقط ہو جاتا ہے، وہ باپ کی موجودگی میں ساقط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ بہرحال آپ یہ بات سمجھیں، یہ تو میں نے مختصر متن کے حوالے سے گفتگو کر دی ہے۔ جو جد صحیح ہے اس کی 4 حالتیں ہیں، جد صحیح کی 4 حالتیں ہیں۔ ایک حالت ہے اس کی فرض مطلق، دوسری حالت ہے اس کی فرض مع التعصیب، تیسری حالت ہے اس کی تعصیب محض، اور چوتھی اس کی حالت ہے محرومیت۔ کیا ہے؟ محرومیت۔ یعنی 3 احوال جو جد صحیح کے ہیں وہ تو کس کی طرح ہیں؟ باپ کی طرح ہی ہیں۔ 3 حال دادے کے باپ کی طرح، جد صحیح کے 3 حال باپ کی طرح ہی ہیں، اور چوتھا حال جو ہے وہ باپ سے الگ ہے، چوتھا حال باپ سے الگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بھائی جد صحیح کے جو احوال ہیں، جد صحیح کے جو احوال ہیں ان کو بیان کرنے سے قبل آپ جو ہے وہ ایک بات تمہید کے طور پر ہی سمجھ لیں، ایک بات تمہید کے طور پر کیونکہ یہ آگے جتنے بھی حصے بیان ہونے ہیں پھر ہم ان کے مسئلے بنانے ہیں جی، ان کے مسئلے بنانے ہیں، ان کی جو ہے وضاحت کرنی ہے۔ کبھی جو ہے مسئلہ 2 سے بنے گا، کبھی 3 سے بنے گا، کبھی 4 سے بنے گا،
کبھی جو ہے وہ 6 سے بنے گا، کبھی 12 سے بنے گا، کبھی 24 سے بنے گا، کبھی 8 سے بنے گا. ہاں جی. تو پھر آپ کو جو ہے وہ مسئلے بنانے میں کیا ہوگی، دشواری ہوگی، ہے پریشانی ہوگی. آپ سمجھیں گے پتہ نہیں چل رہا، کبھی مسئلہ 6 سے بن رہا ہے، کبھی 12 سے بن رہا ہے. ہاں جی. تو اس لیے جو ہے نا جی، میں آپ کو بطور تمہید کے وہ سارے جو مسئلے بنانے ہوتے ہیں، کس عدد سے کون سا مسئلہ بننا ہے جی، تو یہ آپ کو کچھ قواعد و ضوابط جو ہے نا جی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کا بیان تو آنا ہے مخارج الفروز کے اندر، ان کا بیان آگے مستقل ہے مخارج الفروز کے اندر آ رہا ہے، لیکن یہاں تمہید کے طور پر وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. تو جب آگے آئے گا تو وہ ہم پڑھ لیں گے، ہیں لیکن پھر جلدی پڑھا جائے گا، آسانی ہوگی. ہیں تو بیٹا جی، یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حصے مقرر ہیں وہ کتنے ہیں؟ 6 حصے ہیں نا بھائی. قرآن پاک کے اندر جو حصے مقرر ہیں وہ 6 ہیں. نصف ہے، ربع ہے، ثمن ہے، ثلثان ہے، ثلث ہے اور سدس ہے. یہ کتنے حصے مقرر ہیں؟ 6 حصے مقرر ہیں. ان 6 حصوں کو فروض کہا جاتا ہے. ان 6 حصوں کو فروض کہا جاتا ہے. اب یہ 6 حصے جن اعداد سے نکلتے ہیں، یہ 6 حصے جن اعداد سے نکلتے ہیں، ان 6 حصوں کو جن اعداد سے نکالا جاتا ہے ان اعداد کو کہتے ہیں مخارج فروض. مخارج فروض آپ جانتے ہی ہیں کہ مخرج کی جمع ہے، مخرج کا من نکلنے کی جگہ، تو مخارج اس کی جمع ہے، نکلنے کی مختلف جگہیں ہوں گے، نکلنے کی مختلف جگہ. تو مخارج الفروض حصے نکلنے کی جگہیں، مخارج الفروض حصے نکلنے کی جگہ. یہ جو 6 حصے مقرر ہیں قرآن پاک کے اندر، جن اعداد سے وہ 6 حصے کیا ہیں؟ نکلتے ہیں. جن اعداد سے وہ 6 حصے نکالے جاتے ہیں ان اعداد کو کہتے ہیں مخارج فروض. ان اعداد کو مخارج فروض کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا جی. یہ جو مخارج فروض ہیں، جن اعداد سے یہ مقررہ حصے نکلتے ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ ہے 7. مخارج فروض 7 ہیں. مخارج فروض 7 ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو 7 ہیں، 2 3 4 6 8 12 اور 24. ٹھیک ہے جی. کتنے اعداد ہیں؟ 7 ہیں. 7 اعداد ہیں. مخارج فروض کتنے ہیں؟ 7 ہیں. 2 کا عدد ہے، 3 کا ہے، 4 کا ہے، 6 کا ہے، 8 کا ہے، 12 کا ہے اور 24 کا. اور ٹھیک ہے جی. تو یہ جو 7 اعداد ہیں یہ مخارج فروض ہیں. یہ مخارج فروض ہیں. انہی اعداد میں سے کسی عدد کے ذریعہ سے یہ 6 حصے نکلتے ہیں. یہ 6 حصے نکلتے ہیں. اور ٹھیک ہے جی. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس عدد سے کون سا مسئلہ نکلے گا، ہے کس عدد سے کون سا مسئلہ نکلے گا. ہاں بھی کس عدد سے جو ہے کون سا مسئلہ نہیں، کس عدد سے کون سا حصہ نکلے گا. کس عدد سے کون سا حصہ نکلے گا. اور ٹھیک ہے جی. تو اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ بھئی جو نصف ہے، ان حصوں میں سے جو نصف ہے اس کا ہم نام عدد کوئی نہیں ہے. اس کا ہم نام عدد کوئی نہیں ہے. اس کے لیے جو 2 کا عدد ہے، جو 2 کا عدد ہے اس کو لیا گیا ہے. اور ان حصوں میں سے جو ربع ہے، ربع ہے اس کا ہم نام جو عدد ہے وہ اربعتن، اس کا اربعتن 4 ہے. اس کا ہم نام عدد اربعتن یعنی 4 ہے. ٹھیک ہے. اور جو تیسرا حصہ سمن ہے،
جو تیسرا حصہ سمن ہے، تو سمن کا جو ہم نام عدد ہے وہ ہے ثمانیتن، یعنی 8، ٹھیک ہے۔ اور جو ثلثان اور ثلث ہے، جو ثلثان اور ثلث ہے، ان کا جو ہم نام عدد ہے وہ ہے ثلاثتن، کیا ہے؟ ثلاثتن یعنی 3، ان کا ہم نام عدد 3 ہے۔ اور ان حصوں میں سے جو آخری حصہ سدس ہے، جو آخری حصہ سدس ہے، تو اس کا جو ہم نام عدد ہے وہ کیا ہے؟ ستتن، کیا ہے؟ ستتن یعنی 6۔ اور ٹھیک ہے جی، یہ جو 6 حصے ہیں، یہ جو 6 حصے ہیں، 6 مقررہ حصے ہیں، ان میں سے جو پہلا حصہ نصف ہے اس کا ہم نام عدد نہیں ہے، تو اس کا معین اور مددگار 2 کا عدد قرار دیا گیا ہے۔ جی 2 کے عدد کو نصف کا معین و مددگار قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ربع ہے اس کا ہم نام عدد کیا ہے؟ اربعۃ ہے، 4 ہے۔ اور جو تیسرا حصہ جو سمن ہے اس کا ہم نام عدد کیا ہے؟ ثمانیۃ، یعنی 8 ہے۔ اور ثلثان اور جو ثلث ہے اس کا ہم نام عدد کیا ہے؟ ثلاثۃ، یعنی 3۔ اور جو سدس ہے، جو کیا ہے؟ سدس ہے، اس کا ہم نام عدد جو ہے وہ کیا ہے؟ ستۃ، یعنی 6 ہے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے جی؟ جی۔ اب بیٹا جی آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو مقررہ حصے ہیں، یہ جو مقررہ حصے ہیں تو ان کو ان 7 اعداد سے نکالنے کے مختلف قواعد ہیں۔ ان مقررہ حصوں کو 7 اعداد سے نکالنے کے مختلف کیا ہیں؟ قواعد ہیں، مختلف اصول ہیں، مختلف ضوابط ہیں۔ پہلا قاعدہ بیٹا یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ کے اندر مسئلہ کے اندر مذکورہ 6 حصوں میں سے صرف جو ہے نا جی وہ ایک حصہ آئے، مذکورہ حصوں میں سے صرف ایک حصہ آئے، اور ٹھیک ہے جی۔ اگر کسی مسئلہ کے اندر مذکورہ 6 حصوں میں 6 حصوں میں سے کیا آئے؟ ایک حصہ آئے، صرف ایک حصہ آئے، ایک جو بھی مسئلہ سامنے آئے بس اس کے اندر ایک ہی آئے، جی۔ جو مسئلہ بھی سامنے آئے اس مسئلہ کے اندر صرف کیا ہو؟ ایک ہی حصہ ہو۔ جو مسئلہ بھی سامنے آئے اس کے اندر صرف ایک حصہ ہو، پورا 6 حصوں میں سے کیا ہو؟ صرف ایک ہی حصہ ہو، 2 یا 3 یا زیادہ نہ ہو، فقط ایک حصہ آئے۔ تو پھر بیٹا جی اگر اس مسئلہ کے اندر آیا ہوگا نصف، پھر تو مسئلہ بنائیں گے 2 سے، پھر مسئلہ بنائیں گے 2 سے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر جو ہے 2 کے علاوہ کوئی اور حصہ آیا ہو، 2 کے علاوہ تو پھر اس حصہ کا جو ہم نام عدد ہوگا، پھر اس حصہ کا جو ہم نام عدد ہوگا اس عدد سے مسئلہ بنایا جائے گا، اس عدد سے مسئلہ بنایا جائے گا۔ دیکھو بھی اگر کسی مسئلہ کے اندر کیا آ گیا ہے؟ ربع آ گیا، تو پھر مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 4 سے۔ اور اگر کسی مسئلہ کے اندر سمن آ گیا تو مسئلہ 8 سے بنائیں گے۔ کسی مسئلہ کے اندر ثلثان یا ثلث آ گیا تو مسئلہ 3 سے بنے گا۔ اور اگر کسی مسئلہ کے اندر جو سدس آ گیا ہے تو 6 سے مسئلہ کیا بنے گا؟ 6 سے۔ یہ بات سمجھ آئیے نا جی؟ یہ بیٹا جی اس صورت میں آپ کو بتایا ہے کہ جب کسی مسئلہ کے اندر بھی ان 6 حصوں میں سے کیا آئے؟ صرف ایک آئے، صرف ایک آئے گا، 2 یا 3 جمع نہیں ہوں گے۔ کسی مسئلہ کے اندر صرف ایک آئے گا 6 حصوں میں سے، تو پھر 2 آنے کی صورت میں مسئلہ بنے گا، نصف آنے کی صورت میں مسئلہ بنے گا 2 سے، ربع آنے کی صورت میں مسئلہ بنے گا 4 سے، اور سمن آنے کی صورت میں مسئلہ بنے گا 8 سے، اور ثلثان اور ثلث آنے کی صورت میں مسئلہ بنے گا 3 سے، اور جو سدس آنے کی صورت میں مسئلہ بنے گا 6 سے۔ اور ٹھیک ہے، ان کی مثالیں جو ہیں پھر آپ کو بعد میں دے دیں گے۔
پہلے قواعد و ضوابط آپ دیکھ لیں، مثالیں میں سے آ بھی جائیں گی جب ہم نے وہ احوال پڑھنے ہیں جی تو ان کے اندر بھی مثالیں آ جائیں گی. چلو میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ یہاں پر بھی دے دی جائیں. یہ ایک قانون ہو گیا بیٹا جی. جی ایک قانون یہ ہو گیا کہ اگر کسی مسئلہ کے اندر 6 حصوں میں سے صرف کیا آئے، ایک حصہ آئے. ایک حصہ آئے. کسی مسئلہ کے اندر 6 حصوں میں سے صرف ایک کیا آئے، حصہ آئے. ایک حصہ آئے تو پھر نصف کی صورت میں تو مسئلہ بننا ہے 2 سے، اور اگر نصف کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ حصہ آیا ہوگا تو اس حصے کا جو ہم نام عدد ہوگا اس سے مسئلہ بنایا جائے گا، اس سے مسئلہ بنایا جائے گا. اور اگر بیٹا جی دوسرا قاعدہ یہ سمجھ لیں کہ دوسرا قاعدہ یہ ہے، اگر کسی مسئلہ کے اندر جو ہے وہ مذکورہ حصوں میں سے ایک حصہ نہ آئے، ایک حصہ نہ آئے بلکہ 2 یا 2 سے زیادہ آ جائیں، 2 یا 2 سے زیادہ آ جائیں، لیکن وہ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہوں. کسی مسئلہ کے اندر 2 حصے آ جائیں یا 3 حصے آ جائیں، 2 آ جائیں یا 3 آ جائیں، یا 3 حصے آ جائیں، اور وہ تعلق ان کا ایک نوع سے ہو، تعلق ایک ہی نوع سے ہو. ٹھیک ہے جی تو اس صورت میں جو سب سے چھوٹا حصہ ہوگا، جی جو سب سے چھوٹا حصہ ہوگا اس حصے کا جو ہم نام عدد ہوگا، اس حصے کا جو نام عدد ہوگا اس سے کیا بنایا جائے گا، مسئلہ بنایا جائے گا. کیا کیا جائے گا، اس سے مسئلہ بنایا جائے گا. اور ٹھیک ہے. جی مثال کے طور پر یہ ہے بیٹا، اگر جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے نصف اور ربع، کیا ہو گیا نصف اور ربع. اور ٹھیک ہے جی تو یہاں دونوں حصوں میں سے چھوٹا حصہ کون سا ہے؟ بڑی بات ہے، چھوٹا حصہ جو ہے وہ نصف ہے کہ ربع ہے؟ ربع چھوٹا ہے نا ابھی، جی نصف آدھا ہے اور ربع چوتھا ہے، تو چھوٹا کون سا ہے؟ ربع چھوٹا ہے نا، کیا ہے؟ ربع چھوٹا. ہاں تو اگر کسی مسئلہ کے اندر نصف اور ربع جمع ہو جائیں تو مسئلہ بنے گا ربع سے. ربع سے نہیں بنے گا، اس کا ہم نام عدد 4 ہے، 4 سے بنے گا. کیا بنے گا؟ 4 سے. اور ٹھیک ہے اگر کسی مسئلہ کے اندر نصف اور ثمن جمع ہو جائیں، اگر کسی مسئلہ میں تو چھوٹا حصہ کون سا ہے؟ ثمن چھوٹا حصہ ہے، اس کا ہم نام عدد کیا ہے؟ 8. لہذا پھر مسئلہ بنے گا 8 سے. اگر کسی مسئلہ کے اندر جو ہے وہ ثلثان اور سدس یا ثلث اور سدس جمع ہو جائیں، ثلثان اور سدس یا ثلث اور تو یہاں پر جو چھوٹا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سدس ہے. لہذا مسئلہ کس سے بنے گا؟ 6 سے بنے گا، مسئلہ بنے گا 6 سے. ٹھیک ہے تو بیٹا یہ دوسرا اصول اور قاعدہ یہ ہے، دوسرا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ کے اندر 2 یا 3 حصے جمع ہو جائیں، 2 یا 3 حصے جمع ہو جائیں، اگر کسی مسئلہ کے اندر 2 یا 3 حصے جمع ہو جائیں اور وہ ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہوں، اور بھائی 6 حصوں کی کتنی نوعیں بنائی تھیں؟ 2 نوعیں بنائی تھی نا جی، نصف ہے، ربع ہے، ثمن ہے، یہ پہلی نوع ہے، اور دوسری نوع کے اندر ثلثان، ثلث اور سدس ہے. اگر کسی مسئلہ کے اندر جو ہے وہ 2 یا 3 حصے کیا ہو جائیں؟ اگر کسی مسئلہ میں 2 یا 3 حصے جمع ہو جائیں اور وہ ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہوں، کیا ہوں؟ ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہوں، تو اس صورت کے اندر جو ہے جو اپنا سب سے چھوٹا حصہ ہوگا، جو سب سے چھوٹا حصہ ہوگا، اس چھوٹے حصے کا ہم نام عدد جو ہوگا، چھوٹے حصے کا جو نام عدد ہوگا اس سے مسئلہ بنایا جائے گا، اس سے مسئلہ بنایا جائے گا. لہذا نصف اور ربع کے جمع ہونے کی صورت میں مسئلہ ربع سے 4 سے بنایا جائے گا، مسئلہ نصف اور ثمن جمع ہونے کی صورت میں مسئلہ 8 سے بنایا جائے گا، ثلثان
سلس اور سدس کے جمع ہونے کی صورت میں مسئلہ 6 سے بنایا جائے گا. تو ٹھیک ہے بھائی، یہ بات سمجھ آ گئی ہے. اب بیٹا جی جو اگلا قاعدہ ہے، جو اگلا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی مسئلہ کے اندر مسئلہ کے اندر 2 یا 3 حصے کیا ہو جائیں، جمع 2 یا 3 حصے جمع ہو جائیں اور وہ ان کا تعلق ایک نوع سے نہ ہو، ان کا تعلق ایک نوع سے نہ ہو بلکہ وہ مختلف نوع کے جمع ہوں. کیا ہوں؟ بلکہ وہ مختلف نوع کے جمع ہوں. کچھ پہلی نوع سے، کچھ پہلی نوع سے اور کچھ دوسری نوع سے. تو اس صورت میں بیٹا جی یہ دیکھا جائے گا اگر پہلی نوع کا جو نصف ہے، اگر دوسری نوع کے کسی بھی حصے کے ساتھ جمع ہو جائے، دوسری نوع کے کسی بھی حصے کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ بنایا جائے گا 6 سے. مسئلہ بنایا جائے گا 6 سے. اور اگر پہلی نوع کا ربع دوسری نوع کے کسی حصے کے ساتھ بھی جمع ہو جائے، پہلی نوع کا ربع دوسری نوع کے کسی بھی حصے کے ساتھ کیا ہو جائے، جمع ہو جائے تو مسئلہ بنایا جائے گا 12 سے. اور اگر پہلی نوع کا جو ثمن ہے وہ دوسری نوع کے کسی بھی حصے کے ساتھ کیا ہو جائے، جمع ہو جائے تو مسئلہ بنایا جائے گا 24 سے. مسئلہ بنایا جائے گا 24 سے. تو ٹھیک ہے بیٹا جی. ہاں بھائی، جو قواعد ہیں ان میں سے جو اگلا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی مسئلہ کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ حصے جمع ہو جائیں، 2 یا 2 سے زیادہ حصے جمع ہو جائیں اور وہ ایک نوع سے تعلق نہ رکھتے ہوں بلکہ دونوں نوع سے تعلق رکھتے ہوں، بلکہ کچھ حصے جو ہیں پہلی نوع سے ہوں اور کچھ حصے دوسری نوع سے ہوں. تو اس صورت کے اندر اگر پہلی نوع کا نصف ہوگا اور دوسری نوع کا چاہے کوئی حصہ بھی ہو، دوسری نوع کا چاہے کوئی حصہ بھی ہو تو مسئلہ بنایا جائے گا 6 سے. اگر پہلی نوع کا جو ہے وہ کیا ہو، ربع ہو، دوسری نوع کا کوئی بھی ہو، دوسری نوع کا کوئی بھی ہو تو مسئلہ بنایا جائے گا 12 سے. اگر پہلی نوع کا کیا ہو، ثمن ہو، دوسری نوع کا کوئی بھی ہو تو مسئلہ بنایا جائے گا 24. چلو جی بیان کرو. بعد اس گفتگو کے بعد جو ہے ہم جو جد صحیح کے احوال ہیں، جد صحیح کے احوال ہیں ان کی تفصیل کے اندر جاتے ہیں. تو بھائی ہم نے یہ کہا تھا کہ جد صحیح کے 4 احوال ہیں. جد صحیح کے 4 احوال ہیں. جد صحیح کی کتنی حالتیں ہیں؟ 4 حالتیں ہیں. تو ان حالتوں میں سے جو پہلی حالت ہے وہ کیا تھی؟ فرض مطلق تھی. فرض مطلق تھی. فرض مطلق کا مطلب پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، آپ پھر بیان کر دیتے ہیں کہ فرض مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ مقررہ حصہ ملے گا. کیا ملے گا؟ مقررہ حصہ ملے گا. صرف اور صرف جو ہے وہ مقررہ حصہ ہی ملے گا، وہ اسبا نہیں بنے گا. اسبا نہیں بنے گا. اور اس کا جو مقررہ حصہ ہے وہ کیا ہے؟ چھٹا حصہ ہے. اس کا کیا ہے؟ مقررہ حصہ کیا ہے؟ چھٹا حصہ ہے. اور ٹھیک ہے. اور اس کے لیے شرط بیٹا جی یہی ہے، اس کے لیے شرط یہی ہے کہ میت نے جو ہے وہ دادا چھوڑا ہو، اور دادا کے ساتھ جو ہے بیٹا یا پوتا چھوڑا ہو اور اس کے ساتھ جو ہے باپ موجود نہ ہو. میت کا دادا ہو، دادے کے ساتھ بیٹا یا پوتا ہو اور باپ موجود نہ ہو. تو اس صورت کے اندر جو جد صحیح ہے اس کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. اس کو چھٹا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. تو اب ہم جو ہے اس کا مسئلہ جس طرح کل بنایا تھا بالکل کل کی طرح بن جائے گا مسئلہ. صرف وہاں سے باپ کو ہٹا کر کیا لکھ دینا ہے؟ جد صحیح دادا لکھ دینا ہے. کیا لکھ دینا ہے؟ جد صحیح لکھ دیں تاکہ کہیں وہ اوپر والا کوئی آ جائے، کیا پردادا آ جائے، اس کو بھی شامل ہو جائے گا. اس کو بھی شامل ہو جائے گا. تو آپ میت لکھیں گے تو میت کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ جد صحیح. کیا لکھ دیں گے؟ جد صحیح لکھ دیں گے.
اس کے بعد تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر بیٹا یا پوتا پوتا جو ہے وہ لکھ دیں گے، اور یہاں پر جو جد صحیح ہے اس کا مقررہ حصہ کتنا بنتا ہے؟ سدس بنتا ہے، تو ہم جو ہے اس کے نیچے سدس لکھ دیں گے۔ کیا لکھ دیں گے؟ اور بیٹا یا پوتا چونکہ کیا بنتا ہے؟ اسبا بنتا ہے، تو اس کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ اسبا لکھ دیں گے۔ اب بیٹا جی ہم اس مسئلہ کے اندر جو ورثاء ہیں وہ کون سے ہیں جی؟ جد صحیح ہے اور بیٹا یا پوتا ہے۔ تو اب ان کو جو حصے ملے ہیں، ان کو جو حصے ملے ہیں ان پر ہم نے نظر دوڑانی ہے، ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو مقررہ حصے ہیں ان میں سے کیا آیا ہوا ہے؟ صرف سدس ہی آیا ہوا ہے۔ کیا آیا ہوا ہے؟ صرف سدس آیا ہوا ہے۔ تو یہاں مقررہ حصوں میں سے صرف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سدس ہے۔ تو سدس کا جو ہم نام عدد ہے وہ کیا ہے؟ 6 ہے، لہذا مسئلہ بنایا جائے گا 6 سے، کیونکہ ہم نے یہ قانون اور قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ جب کسی مسئلہ کے اندر مذکورہ حصوں میں سے کوئی ایک حصہ جمع ہو جائے، ایک حصہ جمع ہو جائے، تو پھر نصف کے علاوہ جو باقی حصے ہیں تو ان کا جو ہم نام عدد ہوتا ہے، اس سے مسئلہ بناتے ہیں، تو یہاں سدس کا ہم نام عدد کیا تھا؟ 6 تھا، لہذا مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 6 سے بنائیں گے۔ تو 6 میں سے سدس کتنا بنتا ہے؟ ایک بنتا ہے، وہ ایک کس کو دے دیں گے؟ جد صحیح کو دے دیں گے، اور جو باقی ہیں وہ کس کو دے دیں گے؟ وہ بیٹے کو دے دیں گے بطور اسبا ہے، وہ اسبا وہ بیٹا لے لے گا۔ کیا لے لے گا؟ بیٹا لے لے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری حالت ہے، وہ ہے فرض مع التعصیب۔ دوسری حالت کیا ہے؟ فرض مع التعصیب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جد صحیح ہے یہ ذی فرض بن کر تو مقررہ حصہ بھی پائے گا، یہ ذی فرض بن کر مقررہ حصہ بھی پائے گا، اور جو ہے یہ اسبا بن کر بھی حصہ پائے گا۔ یہ کیا؟ ذی فرض بن کر مقررہ حصہ بھی پائے گا اور اسبا بن کر بھی حصہ پائے گا۔ تو اس کے لیے بیٹا جی شرط ہے، یعنی یہ فرض مع التعصیب اس کی جو حالت ہے، یہ ذی فرض بن کر بھی جد صحیح حصہ پائے گا اور اسبا بن کر بھی حصہ پائے گا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنا جد صحیح چھوڑ کر فوت ہو، جد صحیح چھوڑ کر فوت ہو، اور جد صحیح کے ساتھ جو ہے وہ بیٹی یا پوتی ہو، اور باپ موجود نہ ہو، بیٹی یا پوتی ہو، بیٹا بھی وہاں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بیٹا بھی نہیں ہونا چاہیے، بیٹی یا پوتی ہو، اور کیا ہو؟ باپ بھی موجود نہ ہو۔ تو اس صورت کے اندر جو جد صحیح ہے اس کو مقررہ حصہ جو چھٹا ہے وہ بھی دیا جائے گا، اور جو اس کے علاوہ جو بیٹی یا پوتی ہے، بیٹی یا اس کے ساتھ جو پوتی ہے یا کوئی اور ذی فرض ہے، تو ان کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو مال بچ جائے گا وہ بھی بطور اسبا کس کو دیا جائے گا؟ جد صحیح کو دیا جائے گا، وہ بھی بطور اسبا صحیح کو دیا جائے گا۔ تو ہم یہی فرض کر لیتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اس کا جد صحیح موجود ہے، اور اس کی جو ہے وہ ایک بیٹی موجود ہے، جد صحیح موجود ہے اور اس کی کیا موجود ہے؟ بیٹی موجود ہے۔ تو بیٹا جی اب ہم جو ہے وہ میت لکھ کر تو اس کے نیچے کیا لکھیں گے؟ جد صحیح، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اس کے نیچے لکھ لیں گے بیٹی لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے وہ جو جد صحیح ہے اس کا فرضی حصہ کتنا بنتا ہے؟ سدس بنتا ہے، تو اس کے نیچے کیا لکھ دیا؟ سدس لکھ دیا۔ اور جو بیٹی ہے، بیٹی چونکہ ایک ہے، بیٹی کیا ہے؟ ایک ہے، اور جب بیٹی جو ہے وہ ایک ہو تو اس صورت میں اس کو کیا ملا کرتا ہے؟ نصف ملا کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ،
لہذا بیٹی کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ نصف لکھ دیں گے، بیٹی کے نیچے نصف لکھ دیں گے۔ اب بیٹا جی ہم یہ جو ورثاء ہیں جو اصحاب فرائض اس مسئلہ کے اندر جمع ہیں، اس مسئلہ کے اندر جو اصحاب فرائض جمع ہیں وہ کتنے ہیں جی؟ دو ہیں، جد صحیح بھی ہے اور بیٹی بھی ہے۔ تو اب بیٹا جی ہم ان کے حصوں پر، ان کے جو حصے ہیں ان پر نظر دوڑانی ہے، ان کے حصوں پر نظر ڈالنی ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ مسئلہ ہم نے کیسے بنانا ہے۔ مسئلہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ حصوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ورثاء کے حصوں کو۔ مسئلہ بنانے کے لیے ورثاء کے حصوں کو دیکھنا ہے، مسئلہ بنانے کے لیے اب بیٹا جی ہم نے مسئلہ بنانا ہے تو ہم نے کس عدد سے مسئلہ بنانا ہے؟ اس کے لیے ہم نے ورثاء کے حصوں کو دیکھا، ورثاء کے حصوں کو دیکھا۔ تو ورثاء کے حصوں کو ہم نے جب دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو جد صحیح ہے اس کو کیا ملا ہے؟ سدس ملا ہے، اور جو بیٹی ہے اس کو کیا ملا ہے؟ نصف ملا ہے۔ اب بیٹا جی یہاں پر جو پہلی نوع کا نصف ہے وہ دوسری نوع کے سدس کے ساتھ جمع ہو گیا، پہلی نوع کا جو نصف ہے دوسری نوع کے سدس کے ساتھ جمع ہو گیا ہے۔ اور ہم نے یہ قانون پڑھا ہے، ہم نے یہ قانون پڑھا ہے کہ اگر پہلی نوع کا جو نصف ہے وہ دوسری نوع کے کسی بھی حصے کے ساتھ جمع ہو جائے، دوسری نوع کے کسی بھی حصے کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ بنا کرتا ہے 6 سے مسئلہ بنا کرتا ہے۔ لہذا یہاں مسئلہ بنائیں گے 6 سے، میت کے اوپر کیا لکھ دیں گے؟ 6 لکھ دیں گے۔ اب ہم نے اس 6 میں سے یہ حصے نکالنے ہیں، اس 6 میں سے یہ حصے نکالنے ہیں۔ تو جو جد صحیح کا حصہ سدس چھٹا تھا تو 6 میں سے چھٹا نکالا، کتنا بنا؟ 1 نکالا، وہ سدس کے نیچے 1 لکھ دیا۔ اور 6 میں سے جو نصف ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ 3 بنتا ہے، وہ 3 نصف بیٹی کے نصف کے نیچے لکھ دیا ہے۔ اب ان کو آپ جمع کر لو، ان حصوں کو جمع کر لو۔ 1 ملا ہے کس کو؟ جد صحیح کو 1 ملا ہے، اور بیٹی کو ملے ہیں 3 ملے ہیں۔ 1 اور 3 کو جمع کیا تو بن گئے 4 بن گئے۔ یہ 4 ان کو مل گئے، باقی بچ گئے 6 میں سے 2 وہ کس کو دے دیے جائیں گے؟ جد صحیح۔ ہاں، وہ جد صحیح کو بطور عصبہ دے دیے جائیں گے، وہ جد صحیح کو بطور عصبہ دے دیے جائیں گے۔ تو اس صورت میں اب یہاں دیکھ لو کہ ایک اس کو ذی فرض کے طور پر مل گیا تھا اور ایک اس کو بطور عصبہ مل گیا، تو اس کو بھی کیا مل گیا؟ 3، اور بیٹی کو بھی کیا مل گئے ہیں؟ 3 مل گئے ہیں۔ اور ٹھیک ہے بیٹا جی، اس کے بعد بیٹا جی جو جد صحیح ہے اس کی جو تیسری حالت ہے، اس کی جو تیسری حالت ہے وہ ہے جی تعصیب محض۔ کیا ہے؟ تعصیب محض، کہ وہ صرف اور صرف کیا بنے گا؟ عصبہ بنے گا۔ عصبہ بن کر کیا پائے گا؟ حصہ پائے گا۔ اب اس کو ذی فرض کے طور پر حصہ نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے بیٹا شرط ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنا جد صحیح چھوڑ کر فوت ہو، اپنا جد صحیح چھوڑ کر فوت ہو، اور اس کی مذکر مؤنث اولاد نہ ہو، اس کی نہ ہو، ٹھیک ہے، پوتا وغیرہ بھی نہ ہو، اور باپ بھی نہ ہو۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ باپ کیا بنے گا؟ بات کہہ رہا ہوں، جد صحیح کیا بنے گا؟ عصبہ بنے گا، صرف اور صرف کیا بنے گا؟ عصبہ بنے گا۔ تو جو دوسرے اس کے ساتھ کیا ہوں گے؟ حصہ دار ہوں گے، جو دوسرے ورثاء اس کے ساتھ جو دوسرے اصحاب فرائض ہوں گے تو ان کو ان کا حصہ دینے کے بعد، ان کو حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچ جائے گا وہ کس کو دے دیا جائے گا؟ جد صحیح کو بطور عصبہ دے دیا جائے گا، وہ جد صحیح کو بطور عصبہ دے دیا جائے گا۔ اور ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھی ایک شخص بیٹا جی ہو گیا ہے فوت، ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اور اس کے جو ورثاء ہیں ان میں سے ہے جد صحیح، جد صحیح ہے، اور کون ہے؟ ماں موجود ہے۔ کیا ہے؟ ماں موجود ہے۔ اور ٹھیک ہے، تو اب جو ظاہر بات ہے ہم نے یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ اس کی اولاد تو
نہیں ہے نا، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، جد صحیح ہے، اور کون ہے؟ ماں ہے۔ تو بیٹا جی فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ تو یہاں چونکہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو ماں کو کیا دیں گے؟ ماں کو ثلث دیں گے، ماں کو ثلث دیں گے۔ تو ماں کے نیچے ہم کیا لکھ لیں گے؟ ثلث لکھ لیں گے، ماں کے نیچے ثلث لکھ لیں گے، اور جو جد صحیح ہے اس کے نیچے کیا لکھ لیں گے؟ اسبا، اس کے نیچے اسبا لکھ لیں گے۔ تو بیٹا جی اب ہم نے اس مسئلہ کے اندر جو حضرات ورثاء جمع ہیں، اس مسئلہ میں جو ورثاء جمع ہیں وہ جد صحیح ہے اور ماں ہے۔ اب ہم نے ان کے حصے دیکھنے ہیں، ان کے حصے دیکھنے ہیں، حصوں پر نظر ڈالنی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ مسئلہ کس سے بنانا ہے، مسئلہ کس سے بنانا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس مسئلہ کے اندر جو ہے وہ صرف ایک ہی حصہ جمع ہے، اس مسئلہ کے اندر اور وہ کیا ہے؟ ثلث ہے۔ صرف ایک حصہ جمع ہے نا، وہ کیا ہے؟ ثلث ہے۔ تو ہم نے یہ قانون پڑھ رکھا ہے کہ جب کسی مسئلہ کے اندر جو ہے مذکورہ 6 حصوں میں سے صرف ایک حصہ جمع ہو، صرف ایک حصہ جمع ہو، اور وہ جو ایک حصہ ہے وہ نصف نہ ہو بلکہ نصف کے علاوہ کوئی اور ہو، نصف نہ ہو نصف کے علاوہ، تو پھر اس حصہ کا جو ہم نام عدد ہوتا ہے اس سے کیا بناتے ہیں؟ تو بیٹا جی جو ثلث ہے اس کا ہم نام عدد تین ہے نا، لہذا بیٹا یہ مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 3 سے بنائیں گے، مسئلہ بنائیں گے 3 سے بنائیں گے۔ اب 3 میں سے حصے نکالنے ہیں، اب کیا ہے؟ 3 میں سے حصے نکالنے۔ تو 3 میں سے ثلث کتنا بنتا ہے؟ 1 بنتا ہے، لہذا وہ ثلث کے نیچے 1 لکھ دیں گے۔ یہ کس کو مل گیا؟ ماں کو مل گیا۔ باقی کتنے بچے؟ 2 بچ گئے، اور یہ 2 کس کو دے دیے جائیں گے؟ جد صحیح کو بطور اسبا دے دیے جائیں گے، وہ جد صحیح کو بطور اسبا دے دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی۔ اور جد صحیح کی جو چوتھی حالت ہے، جد صحیح کی جو چوتھی حالت ہے وہ ہے جی محرومیت۔ وہ کیا ہے؟ محرومیت۔ کہ اس صورت کے اندر اس کی چوتھی حالت جو محرومیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ محرومیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو میراث میں سے ترکہ میں سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ ساقط ہو جائے گا، یہ محروم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی شرط ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ وہ اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا جی وہ اپنا جد صحیح چھوڑ کر فوت ہو، جد صحیح جد صحیح چھوڑ کر فوت ہو، اور اس کے ساتھ اس کا کیا موجود ہو؟ باپ موجود ہو۔ کیا ہو؟ باپ موجود ہو۔ تو جب بیٹا جی اس کا باپ موجود ہوگا تو اس صورت کے اندر جو جد صحیح ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ مصنف رحمہ اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ اس کی وجہ بیٹا جی یہ بیان فرمائی ہے کہ جو باپ اور دادا ہے، جو باپ اور جد صحیح ہے، جو باپ اور جد صحیح ہے، ان میں سے جو باپ ہے وہ میت کے زیادہ قریب ہے، جو باپ ہے وہ اقرب ہے، جو باپ ہے وہ اقرب ہے، اور جو جد صحیح ہے وہ ابعد ہے۔ جو باپ ہے وہ اقرب ہے، اس کا قریبی ہے، اور جو جد صحیح ہے وہ باپ کی بنسبت دور ہے۔ جو جد صحیح ہے وہ باپ کی بنسبت ابعد ہے نا جی۔ جو باپ ہے وہ اقرب ہے اور جو جد صحیح ہے وہ ابعد ہے۔ قانون اور ضابطہ یہ ہے، قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد جو ہے وہ محجوب ہوتا ہے، اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محروم ہوتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ بھئی جد صحیح اور باپ، جد صحیح اور باپ، ان میں سے جو باپ ہے، جو باپ ہے وہ اصل ہے، وہ اصل ہے، واسطہ ہے، وہ اور جو جد صحیح ہے وہ ذل واسطہ ہے، وہ کیا ہے؟ ذل واسطہ۔ اور ٹھیک ہے، اور قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے
ذل واسطہ محروم ہوتا ہے. ہاں واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ محروم. اور بھائی جد صحیح اگر میت کا کچھ لگے گا تو کس واسطہ سے لگے گا؟ باپ کے واسطے سے لگے گا نا. کیا لگے گا؟ باپ کے واسطہ سے لگے گا. لہذا جب اصل اور واسطہ کیا ہے؟ موجود ہو. اصل اور واسطہ موجود ہو تو جو ذل واسطہ ہوگا غیر اصل ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا جی. اس کی مثال آپ یوں بنا سکتے ہیں. ایک شخص کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا. ایک شخص کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا. اور اس کے جو ورثاء ہیں ان میں سے باپ ہے، ماں ہے اور جد صحیح ہے. ورثاء میں سے باپ ہے، ماں ہے، جد صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب جناب والا ہم لکھ لیں گے اپنا ماں کو لکھ لیں گے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر، باپ کو لکھ لیں گے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر، جد صحیح کو لکھ لیں گے. تو یہاں پر چونکہ مرنے والے کی جو اولاد ہے وہ موجود نہیں ہے، اس لیے ماں کو کیا دیں گے؟ سلس. ماں کو سلس دیں گے. اور یہاں پر جو باپ ہے، یہاں پر جو باپ ہے وہ عصبہ ہے. باپ کیا ہے؟ عصبہ ہے. لہذا اس کے نیچے کیا لکھ لیں گے؟ عصبہ لکھ لیں گے. اور جو جد صحیح ہے اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے ساقط لکھ دیں گے یا محروم لکھ دیں گے. ہیں ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دیکھ لو بھائی کہ یہاں پر جو حصے ہیں، یہاں پر جو حصے ہیں وہ کیا صرف کیا ہے؟ 6 میں سے صرف کیا ہے؟ سلس ہے. 6 حصوں میں صرف سلس جمع صرف سلس آیا ہے نا جی. اور سلس کا ہم نام عدد کیا ہے؟ 3 ہے. لہذا مسئلہ بنائیں گے 3 سے مسئلہ بنائیں گے. اور 3 میں سے سلس کتنا بنتا ہے؟ 1 بنتا ہے. لہذا 1 کس کو دے دیں گے؟ ماں کو دے دیں گے. باقی کتنے بچے؟ 2. وہ بطور عصبہ کس کو دے دیں گے؟ باپ کو دے دیں گے. اور جو جد صحیح ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا. اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ٹھیک ہے بیٹا جی. اچھا جی. اس کے بعد یہ 4 حالتیں بیٹا جی کس کی بیان ہو گئی ہیں؟ جد صحیح کی یہ 4 حالتیں جو ہیں وہ بیان ہو چکی ہیں. مصنف رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو جد صحیح ہے وہ باپ کی طرح ہے. جد صحیح باپ کی طرح ہے. البتہ 4 مسائل جو ہیں وہ ایسے ہیں، 4 مسائل ایسے ہیں کہ جن 4 مسائل کے اندر جو جد صحیح ہے وہ باپ کی طرح نہیں ہے. جد صحیح باپ کی طرح نہیں ہے. اور مصنف نے تو یہ فرمایا ہے کہ وہ جو 4 مسئلے ہیں، جو 4 مسئلے ہیں، ان مسائل کو ہم ان کی جگہوں پر ذکر کریں گے. ان مسائل کو ان کی جگہوں پر ذکر کریں. ان مسائل جو 4 مسئلے ہیں نا جی، ان 4 مسائل کو ہم ان کی جگہوں پر ذکر کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آسانی کے پیش نظر اگر ان 4 مسائل کو یہاں پر ہی ذکر کر دیا جائے تو بہتر ہے. ہاں جی. وہ آگے جا کر بکھرے متفرق مقامات پر آئیں گے نا جی. وہ 4 مسائل کیا ہوں گے؟ متفرق مقامات پر آئیں گے. تو پھر وہ ہو سکتا ہے ایک مسئلہ بندے کو یاد ہو، دوسرا مسئلہ جہاں پر آنا ہے پہلا مسئلہ ہو سکتا ہے بھول چکا ہو. ہاں جی. اس لیے فائدے کی غرض سے، آسانی کی غرض سے ہم وہ جو 4 مسائل جن کو مصنف نے متفرق طور پر بیان کیا ہے ہم اس کو یہیں بیان کر لیتے ہیں. ہم ان کو یہیں بیان کر لیتے ہیں. اور ٹھیک ہے جی. اچھا بیٹا جی، وہ جو 4 مسائل جن کے اندر جو دادا ہے وہ باپ کی طرح نہیں ہے، ان 4 مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، ان 4 مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو دادی ہے، اگر جو دادی ہے وہ باپ کے ساتھ کسی مسئلہ میں جمع ہو جائے، کسی مسئلہ میں دادی جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ باپ کے ساتھ جمع ہو جائے، تو وہ جو دادی ہوتی ہے وہ محروم ہو جاتی ہے. جو دادی وہ محروم ہو جاتی ہے، اس کو حصہ نہیں ملتا ہے. لیکن اگر جو ہے وہ کسی مسئلہ کے اندر
جد صحیح کے ساتھ کون جمع ہو جائے؟ ہاں، جد صحیح کے ساتھ دادی کیا ہو جائے؟ جمع ہو جائے تو وہ محروم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو کیا ملتا ہے؟ حصہ ملتا ہے، اس کو ملتا ہے۔ اور ٹھیک ہے بیٹا جی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جن مسائل کے اندر جو جد صحیح ہے وہ باپ کی طرح نہیں ہے بلکہ فرق ہے، وہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ کے اندر جو ہے وہ دادی جو ہے وہ اپنا باپ کے ساتھ کیا ہو جائے؟ جمع ہو جائے، تو اس صورت میں دادی کیا رہتی ہے؟ محروم ہوتی ہے، اس کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ جد صحیح کے ساتھ کیا ہو جائے؟ دادی جمع ہو جائے تو اس صورت کے اندر وہ محروم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو کیا ملتا ہے؟ حصہ ملتا ہے۔ اور ٹھیک ہے بیٹا جی، یہ ہو گیا بیٹا جی ایک مسئلہ۔ کیا ہو گیا؟ ایک مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے میت کے عینی یا علاتی بہن بھائی، میت کے یا علاتی بہن بھائی جو ہیں وہ میت کے باپ کے ساتھ جمع ہو جائیں، میت کے جو علاتی یا عینی بہن بھائی ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ باپ کے ساتھ جمع ہو جائیں، تو اس صورت میں علماء کرام کا اتفاق ہے کہ عینی یا علاتی بہن بھائی کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے، ان کو حصہ نہیں ملے گا، ان کو حصہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ میت کا باپ نہ ہو بلکہ میت کا جو جد صحیح ہے وہ ہو، میت کا جو جد صحیح ہو، باپ کی جگہ کیا ہو؟ جد صحیح ہو، اور اس جد صحیح کے ساتھ جو ہے وہ میت کے عینی یا لاتی بہن بھائی کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ علماء کرام کا اتفاق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اس صورت کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اس صورت میں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تو جو عینی یا لاتی بہن بھائی ہیں وہ کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے۔ اور فتویٰ بھی اسی قول پر ہے، فتویٰ بھی اسی قول پر ہے، لیکن دوسرے جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک عینی یا لاتی بہن بھائی محروم نہیں ہوں گے۔ اور ٹھیک ہے نا جی، یہ بیٹا جی ہو گیا دوسرا مسئلہ۔ کیا ہو گیا؟ دوسرا مسئلہ کیا ہوا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت کے باپ کے ساتھ میت کے عینی یا لاتی بہن بھائی کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں، تو اس صورت میں علماء کرام کا، ائمہ حضرات کا یہ اتفاق ہے کہ میت کے جو عینی بہن بھائی یا لاتی بہن بھائی ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے، ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر میت کا باپ نہ ہو، اس کی جگہ جد صحیح ہو، تو جد صحیح کے ساتھ میت کے عینی یا لاتی بہن بھائی کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں، تو اس صورت کے اندر علماء کرام کا جو ہے وہ اتفاق نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تو اس صورت کے اندر بھی عینی یا لاتی بہن بھائی کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے، فتویٰ بھی اسی قول پر ہے، لیکن جو دوسرے ائمہ ہیں ان کے نزدیک عینی یا لاتی بہن بھائی محروم نہیں ہوں گے، محروم نہیں ہوں گے۔ تیسرا مسئلہ جس کے اندر جو جد صحیح ہے وہ باپ کی طرح نہیں ہے، جد صحیح جو ہے وہ باپ کی طرح نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی آزاد کردہ غلام، اگر کوئی آزاد کردہ غلام جو ہے وہ اپنے معتق کا باپ اور بیٹا چھوڑ کر فوت ہو، تو اس صورت کے اندر جو باپ ہے، اس صورت کے اندر جو باپ ہے اس کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس میں تو اختلاف ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر جو
باپ ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا، جی، اس کو چھٹا حصہ ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا، اور جو باقی ماندہ مال ہے وہ کس کو ملے گا؟ بیٹے کو بیٹے کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دوسرے ائمہ ہیں، جو دوسرے ائمہ کرام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو باپ ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ سارے کا سارا جو مال ہے، وہ جو معتق آزاد کردہ غلام ہے، اس کی ساری جو جائیداد جس کو ولا کہتے ہیں، جی، اس کی ساری جائیداد جس کو ولا ولا کہتے ہیں، وہ کس کو ملے گی؟ بیٹے کو ملے وہ گا، بیٹے کو ملے گی۔ کیا ملے گی؟ بیٹے کو ملے گی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ معتق جو آزاد کردہ غلام ہے، معتق ہے، وہ اپنے معتق کے باپ کی بجائے معتق کے جد صحیح اور بیٹے کو چھوڑ کر فوت ہو، معتق کے جد صحیح اور بیٹے کو چھوڑ کر فوت ہو، تو اس صورت کے اندر جو تمام ائمہ ہیں ان کا اتفاق ہے، ان کا اتفاق ہے کہ جد صحیح کو کچھ نہیں ملے گا، جد صحیح کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ جو ساری جائیداد ہے، جو ساری ولا ہے، وہ کس کو ملے گی؟ بیٹے کو ملے گی، بیٹے کو ملے گی۔ کیا ملے گی؟ بیٹے کو ملے گی۔ ٹھیک ہے۔ جی، تو یہاں پر بھی دیکھ لو کہ اس صورت کے اندر بھی، اس مسئلہ کے اندر بھی جو جد صحیح ہے وہ باپ کی طرح نہ ہوا، اس مسئلہ کے اندر بھی باپ کی طرح نہ ہوا، کیونکہ اس مسئلہ کے اندر اگر باپ موجود ہو تو اس صورت کے اندر اختلاف ہے، اس صورت کے اندر اختلاف ہے کہ سارا جو ہے وہ بیٹے کو ملنا ہے یا سارا بیٹے کو نہیں ملنا، بلکہ کچھ باپ کو ہی ملنا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اختلاف ہو گیا نا۔ لیکن اگر جو ہے وہ باپ کی بجائے کیا ہو، موجود ہو، جد صحیح موجود ہو اور بیٹا موجود ہو، تو اس صورت کے اندر اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ اتفاق ہے کہ سارے کا سارا کس کو ملنا ہے؟ بیٹے کو ملنا ہے۔ جد صحیح کیا ہوگا؟ اور ٹھیک ہے۔ اچھا جی بیٹا جی، چوتھا مسئلہ کیا ہے جی؟ چوتھا اور آخری مسئلہ جس کے اندر جو ہے وہ جد صحیح باپ کی طرح نہیں ہے، جد صحیح باپ کی طرح نہیں ہے۔ وہ چوتھا مسئلہ بیٹا جی یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی مرد جو ہے وہ اپنے ورثاء میں سے ماں باپ اور بیوی کو چھوڑ کر فوت ہو، اپنے ورثاء میں سے ماں باپ اور بیوی کو چھوڑ کر فوت ہو، یا کوئی عورت جو ہے وہ اپنے ورثاء میں سے اپنے ماں باپ اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر کیا ہو؟ فوت ہو، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں اس کی بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد، اس کی بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کا تہائی جو ہے وہ ماں کو دیا جائے گا، اس کا تہائی اور ٹھیک ہے۔ اور جو بیوی ہے اس کے فوت ہونے کی صورت کے اندر اس کا جو شوہر ہے اس کا حصہ اس کو دینے کے بعد جو مال باقی بچ جائے گا اس کا تہائی کس کو دیا جائے گا؟ ماں کو دیا جائے گا، اور ٹھیک ہے۔ یعنی زوجین میں سے ایک کا حصہ نکالنے کے بعد، زوجین میں سے ایک کا حصہ نکالنے کے بعد جو مال باقی بچ جائے گا اس کا تہائی کس کو دیا جائے گا؟ اور ٹھیک ہے۔ اور اگر بیٹا جی کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ورثاء میں سے ماں جد صحیح اور مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو، یا مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر ماں کو اور جد صحیح کو چھوڑ کر فوت ہوا، اور ٹھیک ہے۔ اور جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کو، اپنی ماں کو اور جد صحیح کو چھوڑ کر فوت ہوئی،
تو اس صورت میں زوجین میں سے ایک کا حصہ نکالے بغیر، جی ایک کا حصہ نکالے بغیر جو تمام مال ہوگا اس کا تہائی ماں کو دیا جائے گا۔ جی کیا ہوگا؟ اس کا تمام مال کا تہائی اس کا دیا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، جی ہاں یہ ہے بیٹا جی چوتھا مسئلہ۔ کیا ہے؟ چوتھا مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ جس کے اندر جد صحیح جو ہے وہ باپ کی طرح نہیں ہے، وہ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد جو ہے اپنے ورثاء میں سے اپنی بیوی کو اور ماں باپ کو چھوڑ کر فوت ہو جائے، یا کوئی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر فوت ہو جائے، تو اس صورت کے اندر شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں اس کی بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کا تہائی ماں کو دیا جائے گا، اور بیوی کے فوت ہونے کی صورت میں اس کے شوہر کا حصہ نکالنے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کا تہائی کیا جائے گا، اس کا ثلث ماں کو دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مرد جو ہے وہ اپنے ورثاء میں سے اپنے جد صحیح ماں اور بیوی کو چھوڑ کر فوت ہو، یا کوئی عورت ہے وہ اپنے ورثاء میں سے اپنے شوہر، اپنے جد صحیح اور ماں کو چھوڑ کر فوت ہو، تو اس صورت میں زوجین میں سے ایک کا حصہ نکالے بغیر جو تمام مال ہوگا اس کا جو تہائی ہے وہ اس کی ماں کو دیا جائے گا، اس کا جو تہائی ماں کو دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی اب آپ مثال یہاں پر لکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھو بیٹا ہم نے یہاں لکھ لیتے ہیں میت جی، کیا لکھتے ہیں؟ میت لکھ لیتے ہیں، اور میت کے نیچے ہم لکھتے ہیں زوجہ، کیا لکھتے ہیں؟ زوجہ۔ تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر لکھ لیتے ہیں ماں، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر لکھ لیتے ہیں باپ، اور ٹھیک ہے۔ اب بیٹا جی جو زوجہ ہے، جو زوجہ ہے تو یہاں شوہر کی اولاد ہے؟ نہیں ہے۔ جب شوہر کی اولاد نہ ہو تو زوجہ کو کتنا ملتا ہے؟ ربع ملتا ہے، زوجہ کو لہذا جی زوجہ کے نیچے ہم نے کیا لکھ لیا؟ ربع لکھ لیا، زوجہ کے نیچے ربع لکھ لیا۔ اچھا جی، اس کے بعد بیٹا جی اس کا ماں باپ ہے، اس کا کیا ہے؟ ماں باپ ہے۔ بیٹا جی ماں باپ ہے تو یہاں پر مرنے والے کی اولاد ہے؟ نہیں، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، اور ہم نے یہ پڑھا ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ ٹھیک ہے، تو ماں کے نیچے کیا لکھ لیتے ہیں ہم؟ ماں کے نیچے ثلث، اور ٹھیک ہے جی، ماں کے نیچے ثلث لکھ لیتے ہیں۔ اور اس مثال میں جو باپ ہے، اور اس مثال میں جو باپ ہے یہ اسبا ہے، اس مثال میں باپ اسبا ہے، باپ اسبا ہے، لہذا باپ کے نیچے کیا لکھ دیا؟ اسبا لکھ دیا، باپ کے نیچے اسبا لکھ دیا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ کس سے بنانا ہے، مسئلہ کس سے بنانا ہے؟ تو مسئلہ بنانے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کون کون سے حصے جمع ہیں، یہاں پر کون کون سے حصے جمع ہیں۔ تو جب ہم نے نظر ڈالی، ہم نے دیکھا تو ہمیں کیا کیا حصے معلوم ہوئے جی؟ ربع اور ثلث۔ ہاں، ربع اور ثلث معلوم ہوئے، ربع اور ثلث معلوم ہوئے۔ تو ربع جو ہے یہ پہلی نوع میں سے ہے جی، ربع پہلی نوع میں سے ہے، اور جو ثلث ہے وہ دوسری نوع میں سے ہے۔ اور ہم نے یہ قانون اور قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ جب پہلی نوع کا جو ربع ہے، پہلی نوع کا جو ربع ہے وہ دوسری نوع کے کسی بھی حصے کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ بناتے ہیں 12 سے، مسئلہ بناتے ہیں 12 سے۔ لہذا قانون کے مطابق ہم نے مسئلہ بنا لیا 12 سے، قانون کے مطابق ہم نے مسئلہ بنا لیا 12 سے۔ تو میت کے اوپر کیا لکھ دیا؟ 12 لکھ دیا، میت کے اوپر 12 لکھ دیا۔ لہذا اب ہم اس 12 میں سے جو حصے نکالنے ہیں، اس 12 میں سے حصے نکالنے ہیں، تو یہ ربع کس کو ملا تھا؟ زوجہ کو۔ ربع ملا تھا زوجہ کو۔ تو 12 میں سے ربع کتنا بنتا ہے؟ 3۔ 12 میں سے ربع 3 بنتا ہے، 3 بنتا ہے، لہذا 3 کس کو دے دیا؟ زوجہ کو دے دیا، 3 دے دیا زوجہ کو۔ ٹھیک ہے جی۔ باقی 3 بیٹا جی زوجہ کو دینے کے بعد باقی کتنے بچے؟ 9۔
باقی بچے 9 9. اب یہاں پر جو ماں کو دینا ہے تو جو باقی 9 بچے ہیں ان میں سے دینا ہے، جی ان میں سے دینا ہے تو 9 کا جو تہائی ہے جی وہ کتنا بنے گا؟ 3 9 کا تہائی 3 بنے گا 3 بنے گا. لہذا یہ 3 کس کو دے دیے؟ ماں کو دے دی ماں کو دے دیے. 3 کس کو دے دیے؟ ماں کو دے دیے بیوی کو کتنے دیے تھے؟ 3 ماں کو دے دیے 3 اب باقی کتنے بچ گئے ہیں؟ 6. اور وہ 6 کس کو دے دیے جائیں گے؟ وہ باپ کو بطور اسبا دے دیے جائیں گے. باپ کو بطور اسبا دے دیے جائیں گے. اب ہم اسی مسئلہ کے اندر فرض کرتے ہیں کہ زوجہ ہے اور باپ نہیں ہے بلکہ باپ کی جگہ کیا ہے؟ دادا ہے. کیا ہے؟ جد صحیح ہے. ہم لکھ دیا یہ باپ یعنی زوجہ جد صحیح اور ماں جد صحیح اور ماں. وہ ٹھیک ہے جی. اب بیٹا جی جدہ صحیح جو اپنا زوجہ ہے اس کا کتنا حصہ ہے؟ چوتھا ربو ہے. اس کو نیچے کیا لکھ دیا؟ ربو. اس کے نیچے ربو لکھ دیا. جو جد صحیح ہے وہ کیا ہے؟ اسبا. ہے. اس کے نیچے کیا لکھ دیا؟ اسبا لکھ دیا. اور جو کون ہے؟ ماں ہے. اس کو کیا ملنا ہے؟ تہائی. اس کے نیچے تہائی لکھ دیا ہے. اس کے نیچے تہائی لکھ دیا. اب بیٹا یہاں پر کیا جمع ہوئے ہیں بلا؟ ربو اور ثلث. ہاں ربو اور ثلث. اور ہم نے یہ قانون پڑھا ہوا ہے جب پہلی 9 کا ربو دوسری کے کسی کے ساتھ کیا ہو جائے تو مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ 12. لہذا مسئلہ بنائیں گے 12 سے. مسئلہ بنائیں گے 12 سے بنائیں گے. تو اوپر کیا لکھ دیا؟ 12 لکھ دیا. تو 12 اب جو 12 میں سے چوتھا حصہ کتنا بنتا ہے؟ ربو کتنا بنتا ہے؟ وہ 3 بنتا ہے. 3 6 3 9 3 12 یار ہیں. تو کیا ہو گیا جی؟ 3 کس کو دے دیے؟ 3 بیوی کو دے دیے. اور اس کے بعد جو ہے ثلث 12 کا ثلث کتنا بنتا ہے؟ 4 بنتا ہے. 12 کا ثلث 4 4 8 اور 4 12. تو اس کے اپنا کس کو دے دیے جی؟ 4 کس کو دے دیے؟ ماں کو. 4 ماں کو دے دی. اب ان حصوں کو جمع کر لو. بیوی کو کتنے ملے تھے؟ 3. بیوی کو 3 ملے تھے. ماں کو 4. تو 3 اور 4 3 اور 4 7 ہو گئے. باقی کتنے پیچھے بچے؟ 5. یہ بطور اسبا کس کو دے دیے جائیں گے؟ جد صحیح کو دے دیے جائیں گے. اور ٹھیک ہے. اب آپ فرق آپ کے سامنے ہے کہ بھائی جو اگر ماں جو تھی وہ جدے ماں اگر باپ کے ساتھ تھی ماں اگر باپ کے ساتھ تھی تو اس صورت میں کیا ہوا ہے؟ ماں کو ملا تو کیا ہے؟ اور ملا تو تہائی ہے. ملا تو تہائی ہے. لیکن جمی مال کا تہائی ملا ہے نہیں. ہاں باقی بچے زوجہ کو دینے کے بعد ہاں زوجہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو تھا اس کا تہائی ملا ہے. اس کا لیکن جب ماں جد صحیح کے ساتھ تھی تو ملا تو اس صورت میں بھی کیا ہے؟ ماں کو لیکن ہاں زوجہ کا حصہ نکالنے سے یعنی جمی مال کا ثلث ملا ہے. کیا ملا ہے؟ جمی مال کا ثلث ملا ہے. ماں باقیہ کا ثلث. ٹھیک ہے. چلو جناب.